اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو خاص مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بائبل کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ عیسائی اور یہودیوں کی طرف سے کہا جاتا ہے، یہ گرنتھ ان کے ہے، یہ کتاب ان کے ہے۔ بائبل میں جو کچھ لکھا ہے ان کے بیشتر جو ہے شیعہ مسلمان، سنی مسلمان اور سلفی مسلمان لوگ مانتے ہیں۔ بائبل کے مطابق آج کے زمانے کے جو یہودی لوگ ہیں اور عیسائی لوگ ہیں، ان کے کیا عقائد ہیں جو مسلمان لوگ بھی مانتے ہیں؟ تو 25 عقیدوں کے بارے میں آپ کے سامنے بائبل سے حوالے کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے آس پاس میں وہ لوگ جو اس قرآن کو چھوڑ رکھے ہیں وہ بائبل کو مان کے چلتے ہیں۔ جیسا کہ بائبل کے اخبار کے 19:27 میں لکھا ہے، داڑھی کے کونوں کو نہ کاٹنا، یہ مسلمان بھی مانتے ہیں۔ خروج کے 29:6-9 میں لکھا ہوا ہے، سر پر پگڑی باندھنا، یہ بھی مانتے ہیں۔ اور پیدائش کے 24:25 میں لکھا ہے، عورت کے سر کا پردہ ہونا چاہیے، وہ بھی ہوتا ہے مسلمانوں میں۔ کورنتھیوں کے 11:5، 6 اور 10 میں لکھا ہے، عورت کے سر کا پردہ ہونا چاہیے۔ اور کورنتھیوں کے 11:15 میں لکھا ہے، لمبے بال عورت کی خوبصورتی ہے اور اس کے سر کا حجاب پردہ ہے، مانتے ہیں مسلمان۔ پیدائش کے 38:30 میں لکھا ہے، ہاتھ کے کلائی پر لال رنگ کا ڈورا باندھنا، یہ مسلمان بھی مانتے ہیں۔ پیدائش کے 28:20 اور 22 میں ہے، منت ماننا، یہ بھی مانتے ہیں۔ پیدائش کے 22:9، 10، 12 اور 13 میں ہے، ابراہم کی خدا نے آزمائش کی، وہ اپنی بیٹے اسحاق کو ذبح کرے اور وہ بعد میں اس کی جگہ دمبا آ گیا، یہ بھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اخبار کے 7:2 میں لکھا ہے، چرم کی قربانی کے لیے جانوروں کو ذبح کیا جائے، یہ بھی ہوتا ہے۔ یہ عقائد جو ہے یہ قرآن کا نہیں ہے، لیکن مسلمان، شیعہ، سنی، سلفی یہ مانتے ہیں۔ استثناء کے 18 میں لکھا ہے، اگر کسی آدمی کا بیٹا نافرمان، شرابی اور زانی ہو تو اسے سنسار کر دیا جائے، یہ بھی مسلمان لوگ مانتے ہیں، جبکہ قرآن نہیں کہتا۔ تیموتھیوس کے 3:2 میں لکھا ہے، چرچ کے پادری کی ایک بیوی ہونی چاہیے، یہ بھی مانتے ہیں۔ افیوس کے نام کا خط، اس کے 5:33، 32 اور 33 میں لکھا ہے، ہر شوہر کو اپنی بیوی سے ایسی محبت کرنی چاہیے جیسی وہ اپنی ذات سے کرتا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کو خدا سمجھتے ہوئے سر جھکائے، یہ بھی مسلمانوں میں مانا جاتا ہے۔ استثناء کے 20:1-17 میں جب ہم دیکھیں گے تو یہاں لکھا ہے جنگیں کرنا ہے، تو دھرم کے نام پہ جنگیں کرتے ہیں لوگ، مسلمان بھی شامل ہیں۔ یشوع کے 8:24 میں لکھا ہے، تلوار کے زور پر جنگیں کر کے لوگوں کو غلام بنانا ہے، مسلمان بھی اس عقیدے کو مانتے ہیں۔ یشوع کے 10:8، 13، 14 اور 28 میں تلوار کے زور پر جنگیں کر کے لوگوں کو غلام بنانا ہے،
एक ही बात लिखा है। यशु के 11 के 12 में लिखा है, यशु का बड़े शहरों पर कब्जा करके उनके बादशाहों को कत्ल करना है, और ये कत्ल होते आ रहा है आज तक। पैदाइश के 50 के 10 में है, मौत पर 7 दिन का शोक मनाना है। मनाते हैं मुसलमान भी। पैदाइश के 50 के पहली यह लिखा है, मुर्दे का 40 दिन तक शोक मनाना है। मुसलमान भी मनाते हैं। लूका के 12 के 49 और 51 में है, ईसा जमीन पर इसलिए आए कि वो जंगों की आग भड़काए और तफर्रुका पैदा करे। यह अकीदा मुसलमानों का भी है। लूका के 14 के 26 में लिखा है, ईसा ने कहा कि कोई भी मेरा शागिर्द नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने माँ बाप, बीवी और बच्चों के मुकाबला में मुझसे ज्यादा मोहब्बत ना करे। मुसलमान भी इस बात को मानते हैं। मरकस की 16 की 19 में लिखा है, गरज खुदावंद यसू उससे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदावंद के दाहिनी तरफ बैठ गया। ये मुसलमानों का भी अकीदा है। यूहन्ना की 3 के 13 में लिखा है, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम। ये भी मुसलमानों का अकीदा है। लूका के 19 के 27 में लिखा है, ईसा ने कहा कि जो मुझे बादशाह ना माने उसको मेरे सामने लाकर कत्ल करो। ये भी करते हैं उम्मत मोहम्मदी। रसूलों के आमाल के पहली के 11 में लिखा है, ईसा आसमान से उतरेगा। मुसलमान भी इंतजार में है। मरकस की 13 की 25-26 में है, फिर वो देखेंगे कि ईसा जो इंसान का बेटा है बादलों में बड़ी ताकत और शान और शौकत के साथ उतर रहा है। मुसलमान भी इंतजार में है। तो ये तमाम बातें जो है ये कुरान के खिलाफ है। और इस कुरान के 2 नंबर सूरा अल बकरा इसके 78 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, ओमिनुहुम उम्मियून, नौ इंसानी में कुछ लोग जो है जो अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है। ला यालमून अल किताब, जिनको ये लिखी हुई किताब के बारे में कुछ नहीं मालूम। इल्ला अमानिया व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, मगर उनके पास अपनी जन और ख्यालात के सिवा और कुछ नहीं, उसी को मान के ये लोग चल रहे हैं। और कुरान करीम के जो दिए हुए अकायद है उसको छोड़कर बाइबल के अकायदों को मान के चल रहे हैं। और बर्रे सगीर के मुसलमानों में ज़्यादातर जो अकीदे हम देखते हैं वो बाइबल से है, कुरान से नहीं। और हम मुस्लिम जो है रब के इस्लामी किंगडम में कुरान के दिए हुए अकायद को मानेंगे, न कि बाइबल के दिए हुए अकायद को।